شوہر کا حق بیوی پہ اور بیوی کا حق شوہر پہ۔ بیوی کو کس طرح سلوک کرنی چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، اور شوہر کو کس طرح برتاؤ کرنی چاہیے اپنے بیوی کے ساتھ، حدیث شریف سے واضح ہے، اور دونوں بالاتفاق اپنے اپنے حقوق کو، اپنے اپنے فرائض کو اگر دیکھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپس میں بے پناہ محبت رہے گی، اور گھر میں کسی طرح کا کوئی خلفشار، کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں نہیں ہوگا۔ اگر حدیث شریف کے مطابق شوہر اپنے حق کو دیکھے، پہچانے، اور بیوی کا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا حدیث شریف کا حکم ہے، تو انشاءاللہ دونوں کی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ عن الأحوص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن المضاجع اضربوهن ضربا غير برهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إنكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا أما حقكم لا نسائكم فلا يؤتين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔
تم ان سے ان کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے، یعنی ہاں اگر وہ تمہاری فرما بردار نہ ہو، تمہاری باتیں نہ مانتی ہوں، تمہاری نافرمانی کرتی ہو، تمہاری خوشی کا خیال نہ رکھتی ہو اور کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہو، تو پھر ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو تنبیہتاً۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو۔ غور سے سنو، تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں، تمہارے گھر کسی ایسے انسان کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دیں۔ غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کے خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا کرو، ان کے کھانے پینے، ان کے سونے رہنے، ان کے لباس، زیب و آرائش کا سامان، یہ سبھی چیزیں ان کے لیے مہیا کرو اور ان سے محبت سے پیش آؤ۔ عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای مرۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ۔